وَتَقْرِ ضَيْف، آپ اونچے درجے کے مہمان نواز ہیں۔ حضور مہمان نوازی شعار رکھتے تھے، یہ بات ذہن میں رکھیے، مہمان اپنی قسمت کا کھانا آپ کے دسترخوان پہ آ کے کھاتا ہے، وہ آپ کی قسمت نہیں اٹھاتا، اپنی قسمت کا کھانا آپ کے دسترخوان پہ آ کے کھاتا ہے، رحمتیں لے کے آتا ہے، برکتیں چھوڑ کے جاتا ہے۔ تو کبھی بھی تنگ دل نہیں ہونا چاہیے مہمان سے، اس نے آپ کا بالکل نہیں کھایا، اس نے اپنے مقدر کا آپ کے دسترخوان پہ کھایا ہے۔ فقیر تو اس کو پسند کرتے ہیں کہ ان کے دسترخوان پہ آئیں اور لوگ کھاتے رہیں۔ بلے شاہ نے کہا تھا، اٹ کھڑک کے دکڑ وجے تتا ہووے چلہ، آن فقیر کھا کھا جامن راضی ہووے بلا۔ انہیں اچھا لگتا ہے، بلکہ ہمارا دین تو اتنا پاکیزہ دین ہے کہ جب کوئی کسان فصل بوتا ہے تو جب فصل بوتا ہے تو کچھ چڑیاں کو جانور آ کے اس فصل سے دانے اٹھا کے لے جاتے ہیں، یا باغ لگاتا ہے تو پھل سے نوچ کر کچھ چڑیاں اٹھا کے لے جاتی ہیں، طوطے نوچ کے لے جاتے ہیں۔ تو وہ جانور، وہ چڑیاں، وہ طوطے، وہ باقی چیزیں جو آپ کی فصل سے دانے اپنے حصے کے اٹھا کے لے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسان کے نامہ اعمال میں وہ صدقے کے طور پہ لکھ دیتا ہے، اس کا بھی اس کو اجر ملتا ہے، حالانکہ ان کی قسمت کا دانہ اللہ نے وہاں رکھا ہوا تھا، وہ اپنی قسمت کا اٹھا کے لے گئے ہیں، لیکن کسان کے نامہ اعمال کے اندر بھی جس نے کھیتی لگائی اور اس کو سینچا اور پانی دیا، اللہ اس کے نامہ اعمال کے اندر درج فرما دیتا ہے۔ تو مہمانوں سے دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، مہمانوں کے لیے دل کی کشادگی ہونی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو عادت یہ تھی کہ مہمان کے بغیر کھانا ہی نہیں کھاتے تھے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے، جو کھانا مہمان کے ساتھ کھایا جائے اس کا حساب نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو جب بھی انہیں بھوک لگتی تو کھانا تیار کرواتے، اہل خانہ سے کوئی مہمان ڈھونڈنے نکل جاتے۔ ایک دن کوئی 80 سال کا بوڑھا ملا، اس کو کہا کہ آؤ کھانا تیار ہے، وہ مسافر تھا، گزر رہا تھا، گھر لے آئے، دسترخوان پہ بٹھایا، جب کھانا لگا دیا گیا تو کہا اللہ کے نام سے شروع کرو۔ اس نے کہا میں تو اللہ کو نہیں مانتا۔ کہا میاں تیرا میرا کیا رشتہ ہے، اللہ کے نام پہ تو کھلا رہا ہوں تجھے۔ اس نے کہا میں روٹی کے چند ٹکڑوں کے لیے اپنے بتوں کا نام نہیں چھوڑ سکتا، میں تمہارے رب کا نام نہیں لوں گا، اگر کھانا دینا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں دینا تو یہ جا رہا ہوں۔ فرمایا اگر تو اتنی غیرت رکھتا ہے بتوں کی تو ٹھیک ہے تیری مرضی، اٹھ کے چلا گیا۔ وہ چلا گیا تو جبریل حاضر خدمت ہو گئے۔ اللہ اکبر، اے ابراہیم تو نے میرا ایک بندہ ناراض کر دیا۔ مالک وہ تیرا بندہ تھا، تیرا نام لینا بھی اس کو گوارا نہیں تھا۔ کہا اس کی عمر کتنی ہوگی؟ مالک کوئی 80 کے پیٹے میں ہوگی۔ کہا اتنا عرصہ ہو گیا نا کہ میں اس کو کھلا رہا ہوں، تم ایک دن نہیں کھلا سکے۔ اب حضرت ابراہیم ڈھونڈنے نکلے ہیں اس شخص کو، وہ پہاڑ چڑھ رہا تھا، دور سے آواز دی، او میاں آ جا، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اس نے کہا ضرور آ جاتا ہوں لیکن تیرے رب کا نام نہیں لوں گا۔ کہا نہ لینا، آ جا۔ کہا اس وقت تو بڑے غصے میں تھا، کیا ہوا اتنی جلدی مزاج بدل گیا؟ کہا اسی رب کا پیغام آیا ہے کہ میں بھی تو 80 سال سے کھلا رہا ہوں، ایک دن تو اگر کھلا دے گا تو کیا ہوگا؟ کہا اچھا تیرا رب اتنا کریم ہے تو کھانا بعد میں کھاؤں گا، پہلے اپنے رب کا غلام بنا لے۔ تو مہمان کے ساتھ کھانا کھانا یہ سعادت مندی ہے، اور فقیروں کا تو شیوا ہے۔ حضرت سیدنا الشیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ و رضوان، حضور غوث اعظم علیہ رحمہ فرماتے ہیں آدھا فقر بھوکوں کو کھانا کھلانا اور برہنہ بدن لوگوں کو لباس پہنانا ہے، باقی سارے کا سارا آدھا بنتا ہے۔ باقی آپ کی ریاضتیں، آپ کی عبادتیں، آپ کی چلا کشیاں، آپ کے اوراد، وظائف، اشغال، باقی جو کچھ بھی ہے وہ آدھا فقر بنتا ہے۔ آدھی فقیری بھوکوں کو کھانا کھلانا اور برہنہ بدن لوگوں کو لباس پہنانا ہے۔